السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آپ سب لوگ۔ دعا کے ساتھ اپنی سنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو اگلی سنت ہے وہ ہے لباس پہننے کے بارے میں، کہ جن کاموں کو تقریباً سارے لوگ دن اور رات میں کئی مرتبہ کرتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک لباس پہننا ہوتا ہے اور ایک کیا ہے، اتارنا ہے۔ لباس کو اتارنے اور پہننے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلاً غسل کے لیے لباس اتارنا اور اس کے بعد پہننا، نیند کے لیے ایک لباس اتارنا اور دوسرا پہننا، بیدار ہونے کے بعد نیند کا لباس اتارنا، ٹھیک ہے، یعنی اسکول، کالجز، دفتر وہاں پہ جانے کے لیے، اور دوسرا لباس زیب تن کرنا، یونیفارم وغیرہ۔ تو ہر مرتبہ لباس پہننے اور اتارنے کے مندرجہ ذیل ہم نے سنتوں کا خیال رکھنا ہے، کہ ایسا لباس نہیں پہننا جو اس کے لیے شہرت کا سبب بنے، یعنی آج کل کے موجودہ دور کے فیشن کو دیکھتے ہوئے، اور وہ جو کہ بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ اسے پہن کر کیا کرے، تکبر کرے اور باقی لوگوں کو کیا کرے، حقیر جاننا شروع کر دے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بھی کپڑا یعنی قمیض، چادر یا پگڑی وغیرہ پہنتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ انی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں اس لباس کی بھلائی کا اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی برائی سے اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو لباس جو ہے دائیں طرف سے پہننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لباس پہنتے تو کیا کرتے، دائیں طرف سے پہننا شروع کرتے۔ چلیں اب ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج جو پہلا پارہ ہے اور اس کا سورہ البقرہ ہے، اور آیت نمبر میں جو پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے آیت نمبر 87 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے، 88 پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ہی اس کے آگے 89 بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک تھوڑا سا ریگولر ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ پیج پلٹنے کی وجہ سے اگر آپ وقف کرنا چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں، کفارو بہ۔ چلیں اب ہم تطبیق کی جانب بڑھتے ہیں اپنی۔ جی تطبیق کچھ اس طرح سے ہے جی، کہ واؤ کو ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے، یہ آیت نمبر ہے 88، اور قولو قو کو ہم یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یہاں پہ واؤ مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اسی طرح قاف کی پیش کو پر پڑھیں گے لیکن بڑھائیں گے نہیں اس کی مقدار کو، ٹھیک ہے۔ لو پہ مد اصلی بالواؤ، بنا یہاں پہ مد اصلی بالالف، غلف فا پہ ہم نے کیا وقف کر دیا، غلف، بل لعنہم اللہ، با زبر لام بل، لیکن آگے بھی لام تشدید ہے تو یہاں پہ ادغام کیا ہے، بلا غنہ ہو رہا ہے قاعدہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ادغام میں یعنی بلا غنہ بھی سمجھ لیں یا آپ سمجھ لیں
ہاں جی، ادغام مثلین بھی ہے، لیکن یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ٹرم ہے، لیکن سیدھی سی ہم کر لیتے ہیں کہ بل لعنہم اللہ، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے اسم جلالہ کو جو ہے وہ پر پڑھنا ہے، اور بکفرہم را کی زیر کو باریک پڑھیں گے، ہم میم پہ اظہار شفوی، فقلیلا ما یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، کیونکہ تنوین ہے نا، ادھر پیچھے تنوین نہیں تھی، ٹھیک ہے، بس یہ ایک تھا تھوڑا سا نا رول، قاعدہ ہوتا ہے ایک تھوڑا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تنوین زبر ہے نا، تو آگے میم آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ ادغام کریں گے، ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے، کیسے، فقلیلا ما، ٹھیک ہے، غنہ بھی کرنا اور مد اصلی بھی الف بھی، یو پہ یہاں پہ جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ اور ساکن دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، یؤمنون یہاں پہ واو مدہ کرتے ہوئے وقف جب کریں گے وقف بالاسکان کا قاعدہ، ولما یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف، جاءہم 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے میم پہ اظہار شفوی، اور کتابم یہاں پہ ادغام مع الغنہ، تا پہ کھڑا زبر ہے تو مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، من نون پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے عین آ رہا ہے، اب اس اگلے نون پہ اخفا ہوگا کیونکہ آگے دال آ رہا ہے، عند اللہ یہاں پہ اللہ باریک پڑھا جائے گا، دال کے زیر ہے، مصدق لما، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ تنوین، یہ جو میں اوپر آپ کو بتا رہی تھی یہ اصل میں ادھر قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، تنوین پیش ہے نا اور آگے لام آ رہا ہے، تو یہ مصدق لما یہاں پہ ہم ٹھہریں گے نہیں، بغیر غنہ کے کریں گے، ٹھیک ہے، بس یہ تھا فرق اس میں، مصدق، یا آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ میرے تجوید شارٹ کورس کی جانب جائیں اسی لنک پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ یہ قاعدہ بھی مل جائے گا، معہم، ٹھیک ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہے، واو کو ہونٹوں کی تمام گلائی سے، کا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، نو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، میوں یہاں پہ کیا ہے، اخفا ہو رہا ہے اور پر اخفا ہوگا، میوں قبلو، با پہ قلقلہ، لیکن قبلو نہیں کہنا، یہ قاف پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، قبلو، اور لو نہیں یا لو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یستفتحون، ٹھیک ہے، یس سین کی سیٹی کو واضح کرے، فا پہ ہمس کرتے ہوئے، خو پہ مد اصلی بالواو اور نون کی زبر کو بڑھانا نہیں، علی الذین یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، نون کی حرکت کو نہیں بڑھائیں گے، کفارو یہاں پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے، فلما یہاں پہ غنہ اور مد اصلی بالالف، یہاں پہ جاءہم یہاں پہ کیا ہے 4 حرکات کے برابر اس کو کھینچتے ہوئے ہم، اب آگے دیکھتے ہیں آگے کون سا قاعدہ جا رہا ہے، اگر تو آگے ظاہر ہے اس کے ساتھ مل رہا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، جاءہم ما، ٹھیک، یہاں پہ کیا ہے تجدید ہے نا تو اس لیے جی یہ لے، ما جاءہم ما، یہ دیکھیں یہ ہے اظہار، یہاں کے اظہار نہیں ہوگا، اگر پیچھے ہم دیکھتے ہیں ہم کریں گے تو اظہار ہوگا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا کون سا حرف ہے، اگلا کون سا حرف ہے اور اس کے اوپر کیا آیا تنوین، یعنی وہ تشدید موجود ہے، ٹھیک ہے، غنہ ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پہ یہ کون سا ہمارا قاعدہ ہوگا، ادغام شفوی کا، ٹھیک ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ، کیونکہ اب دیکھیں اگلے پیج پہ تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پہ ٹھہرتے ہوئے آگے جانا ہے، میم زبر الف ما، مد غنہ کرنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ادغام کرتے ہوئے مد اصلی بالالف کا قاعدہ، عین را کو پر پڑھیں گے تو کیا ہوگا، آرا، فو مد اصلی بالواو کا قاعدہ، کفارو مد اصلی بالواو کا قاعدہ، بھی اگر تو ہم وقف کریں گے بہ، ٹھیک ہے، گول ہا کو کیا ہے ہم نے اگر اس کی یعنی یہ دیکھیں کھڑا کیا ہے کھڑی زیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اگر تو وقف کرنا ہے تو بہ کر کے پڑھیں گے، ورنہ ادروائز کیا کہیں گے، بھی مد اصلی بالیا کا یہ قائم مقام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا رول یہ ہوتا ہے، فلعنۃ اللہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ اس میں جلالہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ تا کے اوپر پیش ہے، علی الکافرین لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کاف مد اصلی بالالف کا کیا ہے قائم مقام ہے، کا الف الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، فیرین ری جو سے یہاں پہ را باریک ہو جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، تو رین یہاں پہ ہم وقف بالاسکان کر دیں گے، ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یقیناً، دیکھیں ہر چیز کو جب بار بار تکرار یا اس کو بار بار سنا یا سمجھا جاتا ہے تو تبھی یاد ہوتی ہے، تبھی سمجھ آتی ہے، پہلی دوسری مرتبہ نہیں سمجھ آتی تو اب دوبارہ دوہرا لیں، دوبارہ دیکھ لیں، دوبارہ سن لیں، ٹھیک ہے، اور آگے بھی ضرور شیئر کریں، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان رہے۔